جانی پہچانی علمی، روحانی، فکری، سیاسی شخصیت کہ جسے اس شخصیت میں تمام حسین پہلو اجاگر ہو گئے ہیں، جو خانقاہی نظام کے حسین اسلوب کا آئینہ دار ہے، جو اسلاف کے طریقہ کار کا حسین پرتو ہے، اور جو فی الوقت اور فی الحقیقت اپنے آستانہ عالیہ کا سجادہ نشین ہے۔ میری مراد آستانہ عالیہ ڈھاکری شریف کے علمی، روحانی اور فکری وارث اور سجادہ نشین، آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر، جمعیت علماء آزاد جموں کشمیر کے سربراہ، جماعت اہل سنت پاکستان کی سپریم کونسل کے عظیم رکن، اور میرے شیخ طریقت غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ امام اہل سنت سیدی و سندی احمد سعید قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے عظیم ترین تحریکی اور فکری ساتھی حضرت علامہ پیر محمد عتیق الرحمن فیض پوری صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت سے اپنے اس عظیم قائد کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، جماعت اہل سنت، علامہ پیر عتیق الرحمن صاحب فیض پوری۔ علامہ صاحب اس کو ذرا مولانا ہٹائیے آگے سے۔ درود شریف پڑھیے محبت سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مولانا گاڑی مجھے دے دو۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والحمد للہ سمیعا بصیرا والحمد للہ علی عبادہ حلیما غفورا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ مبشرا ونذیرا وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ دائما ابدا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صدر گرامی قدر مقتدر علماء کرام مشائخ عظام شمع رسالت کے پروانوں نور نبوت کے دیوانوں اور جمال مصطفیٰ کے پروانوں، میرے دل میں بے حد مسرت ہے کہ میں آج جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام منعقدہ برمنگھم کی سرزمین میں اس عظیم سنی کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی چند روز قبل حضرت مبلغ اسلام پیر طریقت حضرت پیر معروف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور پھر استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی گل رحمان صاحب مدد اللہ العالی کا ارشاد ہوا اس کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ ابھی شام کو ایک لندن میں پروگرام میں پہنچنا تھا، تو ان کے ارشاد کی تعمیل میں میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات کو دیکھ کر اس کانفرنس کی زینت کو دیکھ کر اور اس کانفرنس میں شریک ان نورانی چہروں کو دیکھ کر، ان اہل ایمان کی ایسی شکلوں کو دیکھ کر جنہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، اس مسجد کی زینت حضرت شیخ طریقت صوفی عبداللہ صاحب، نام بھی عبداللہ ہے، ہیں بھی عبداللہ، الحمدللہ۔ یہ سارے حسین مناظر دیکھ کر میرے دل میں بڑی قلبی راحت ہو رہی ہے۔ الحاج مولانا محمد بوستان قادری صاحب نے اپنے سپاس نامہ میں سنی کانفرنس کا بڑا حسین تعارف پیش کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اہل سنت و جماعت نے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلک کے فروغ کے لیے، عقیدہ اہل سنت کے فروغ کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جب بھی کوئی اہم قدم اٹھایا، اس بڑی کانفرنس کا نام سنی کانفرنس رکھا گیا۔ بحمد اللہ تعالی تحریک پاکستان کا جب آغاز ہوا تو اس موقع پر بھی بنارس کے مقام پر ایک عظیم الشان سنی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں بر صغیر کے اس وقت تمام علماء و مشائخ جمع تھے، اور سب نے متحد و متفق ہو کر سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم پر یہ اعلان کیا تھا کہ مطالبہ پاکستان سے اگر قائد اعظم دستبردار ہو بھی جائیں تو اہل سنت پیچھے نہیں ہٹیں گے، پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ یہ اعلان اتنا عظیم اعلان تھا کہ جس دن یہ اعلان ہوا
مجھے کہنے دیجئے، میں وثوق و اعتماد سے کہتا ہوں کہ جب علماء و مشائخ نے یہ تاریخی اعلان کیا، اس دن پاکستان در حقیقت بن گیا تھا، وہ ملک بن گیا تھا۔ جس دن انہوں نے یہ تاریخی اعلان فرمایا وہ ملک قائم ہو چکا تھا اس دن۔ اور بحمد اللہ تعالی آج آئیے تاریخ کے جب اوراق ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہر موڑ پر، ہر میدان پر، ہر مرکز پہ جب بھی دیکھا جائے اہل سنت و جماعت کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور اہل سنت کی قیادت و سیادت میں چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اہل سنت علماء و مشائخ کی قیادت میں چل رہے ہیں، اور اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ قائد اعظم ہمارے ترجمان ہیں، اس سیاسی جدوجہد میں سارے علماء و مشائخ ان کی قیادت میں چلیں گے۔ وہ ایک عظیم فیصلہ، وہ تاریخی فیصلہ کہ جس سے پاکستان بنا، اور بحمد اللہ تعالی قیام پاکستان کے بعد پھر وہ دن آیا جب مولوی عبدالحمید باشانی نے ڈھاکہ میں اعلان کیا، سوشلزم کا پرچار کیا اور پبلک کو ورغلانا چاہا کہ پاکستان کے اندر سوشلزم نافذ کیا جائے گا۔ اس مشکل دور میں الحمدللہ پاکستان کے اہل سنت متحد ہوئے اور پھر ایک تاریخی کانفرنس ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مقام پہ منعقد کی سن 1970 میں، اور اس کانفرنس کا نام بھی سنی کانفرنس تھا۔ اور خدا کے فضل و کرم سے پھر 77 میں، 78 میں ایک تاریخی کانفرنس منعقد ہوئی، پھر 79 میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اور الحمدللہ یہ تسلسل جاری رہا۔ غازی میں میرپور کی سرزمین میں بھی الحمدللہ ایک آزاد کشمیر سنی کانفرنس کے انعقاد کا اس فقیر کو شرف حاصل ہے، جو میرپور کی سرزمین میں اہل سنت و جماعت کا ایک فقید المثل اجتماع تھا، جس میں حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی اور غزالی زماں امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید کاظمی، مولانا عبدالستار خان نیازی اور یہ ساری شخصیات شریک تھیں۔ میرے محترم بھائی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنی کانفرنس کا نام ایک ایسا تاریخی تسلسل ہے کہ آج یورپ میں آ کر برمنگھم کی سرزمین پر ان علماء و مشائخ کی موجودگی میں ان شمع رسالت کے پروانوں کو دیکھ کر اور اہل سنت و جماعت کے اس اجتماع کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور میری نگاہوں کے سامنے وہ بنارس کے حسین مناظر بھی ہیں، وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حسینی مناظر بھی ہیں، وہ دیگر کانفرنسوں کے مناظر بھی ہیں، اور الحمدللہ ان عظیم ہستیوں کے جو صحیح جانشین ہیں آج یہ کانفرنس کر کے انہوں نے پھر زندہ کر دیا کہ اہل حق کی آواز کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استانہ عالیہ ٹانگری شریف۔ میرے محترم بھائی، اس وقت جب سنی کانفرنس شباب پر تھی تو ایک شعر پڑھا جا رہا تھا کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت اور گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت اور گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے، اے دور ہٹو اے دشمن ملت، اے دور ہٹو اے دشمن ملت، اے دور ہٹو اے دشمن ملت۔ حضرت مخدوم اہل سنت، حضرت زینت علماء والمشائخ، حضرت پیر سید عرفان مشہدی صاحب خوش بھی ہو رہے ہیں، مسکرا بھی رہے، اور ایک خاص بات ہے جو میری بات انہوں نے نوٹ فرمائی جب مسکرا رہے ہیں کہ دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے، اے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان، ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ پاکستان کس نے بنایا تھا؟ اہل سنت نے بنایا تھا، اور ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے، ہم نے ہی وہ
پرچم تھاما جس پر مودودی کی صورت ساری دنیا والے دیکھ چکے، پی پی کی کارگزاری دنیا والے دیکھ چکے۔ اب دیکھیں پیغام جماعت اہل سنت کتنا اچھا پیارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے، بھئی دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے۔ میں جب اس تاریخی پس منظر کو دیکھتا ہوں تو بحمد اللہ تعالی علماء و مشائخ اہل سنت کا تاریخ پاکستان میں مثالی کردار بھی ہے، مرکزی کردار بھی ہے، بنیادی کردار بھی ہے۔ اور آج یورپ کی سرزمین میں برمنگھم کے مقام پر بیٹھے یہ شمع رسالت کے پروانے، یہ نور نبوت کے دیوانے، یہ جمال مصطفیٰ کے پروانے اس بات کا جماعت کے پلیٹ فارم پہ عہد کرتے ہیں کہ اہل سنت کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور جب بھی وقت آیا اسلام کے لیے وہ میدان عمل میں ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ میرے محترم جماعتیں بنتی رہتی ہیں، بگڑتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، جماعتیں بے شمار ہوتی ہیں، لیکن جس جماعت پہ اللہ کا کرم ہو نہ وہ بگڑتی ہے اور نہ اس میں کوئی اور پرابلم آتا ہے، وہ جماعت جماعت ہوتی ہے۔ اور یہ جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت میں اولیاء کاملین تھے، صالحین تھے، علماء ملت تھے، اور ایسی ایسی عظیم ہستیاں تھیں۔ حضرت علامہ پیرزادہ سردار احمد صاحب محترم ارشاد فرما رہے تھے علامہ قادمی صاحب کا، میں نے کہا بڑا بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کہے میں بڑا ہوں، بڑا بننے کے لیے، اور جو کہتا ہے میں بڑا ہوں وہی چھوٹا ہے۔ میں کیوں کہنے لگا ہوں؟ میں اس لیے کہنے لگا ہوں کہ علامہ قادمی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت، میں نے ایک بار نہیں بارہا مرتبہ ان کی زبان سے یہ کلمات سنیو میں کیا ہوں میری کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے اتنی بار ان کی زبان سے یہ کلمات سنے، اور جب وہ یہ کلمات کہتے تھے تو گردنیں جھک جاتی تھی کہ غزالی زمان جیسی شخصیت یہ کر، اہل سنت میں کچھ نہیں ہوں میری کوئی حقیقت میں۔ تو یہ ان کی عاجزی تھی، اور میرے محترم بھائی جو عاجزی کرتا ہے، جو عجز و انکساری سے کام لیتا ہے، اسی کا کام پار ہوتا ہے۔ میں جب گاڑی سے نیچے اترا ابھی تو ایک بزرگ مجھے ملے، ابھی میں جب اترا یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، اترتے ہی مجھے کہنے لگے جناب امام العارفین سید الکاملین حضرت سیدنا پیر سید محمد نیک عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ میرپور کے چند کلمات ہمیں ضرور سنائیے گا۔ میں جو ہی اترا نا گئے یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہ شاہ صاحب وہ چونکہ ہمارے شیخ ہیں اور سرزمین میرپور کو یہ فخر حاصل ہے کہ ایک ولیوں کا سلطان وہاں آرام فرما، تو انہوں نے مجھے کہا میں سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم پر اس سنی کانفرنس میں حضرت شاہ جی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے کلمات پڑھ کے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر کے عقائد کیا تھے، نظریات کیا تھے، ان کی فکر کیا تھی، اور جو راستہ انہوں نے ہمیں بتایا وہ کیا ہے، اور بعض لوگ جو جس راستے پہ چل رہے ہیں کیا وہ یہی راستہ ہے؟ حضرت نے جو بتایا وہ کیا ہے؟ آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، میرے اکابر علماء، مشائخ، صوفیاء، شمع رسالت کے پروانے سارے بیٹھے ہیں، میں عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، اور سیارفی شریف کا ایک خاص طرز ہے، میں اسی میں پڑھا کرتا ہوں، تو میں اسی میں پڑھتا ہوں، تو آپ حضرات پھر سوچ لیجئے گا۔ فرماتے ہیں الف آپ تویں کار ساز میرا، پاک زاد غریب نواز اللہ، واحد لا شریک بے مثل مالک، خالق خلق دے باج انباز اللہ، تیرے در تے سی
ਸੀਸ ਨਵਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਫਜ਼ਲ ihsan ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਜਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਅੱਲਾ اے بے باج تیرے جس دا شان آلہ او پاک ذات شاہ لولاک دا ہے اک جا حضرت شاہ جی قبلہ کے وصال کو 104 سال گزر چکے ہیں 104 سال پرانے اکابر کا کیا عقیدہ ہے کہ بے باج تیرے جس دا شان آلہ او پاک ذات شاہ لولاک دا ہے اے اک جان دینو سرما نور والا اس نور دے پیر دی خاک دا ہے تے جس روز دے ہول تھی دل کمبر اس روز غم خار غمناک دا ہے تے عالم شاہ تھی لکھ درود اسنو عالم شاہ تھی لکھ درود اسنو جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے میرے آقا نے فرمایا وزیران فی السماء و وزیران فی الارض میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں دو وزیر زمینوں پر ہیں آسمانوں پر بھی وزیر ہیں زمینوں پر بھی وزیر ہیں وزیر وہیں ہوتے ہیں جہاں حکومت ہوتی ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں زمینوں پر بھی ہے میری حکومت ہے آسمانوں پر بھی حکومت ہے اور شاہ جی فرماتے ہیں عالم شاہ تی لکھ درود اسنو جڑا شاہ زمین افلاک عقیدے کو کلیئر کر دیا میں اب عقیدے کی طرح بات کرنے لگا ہوں میں تھوڑی سی اور توجہ چاہتا ہوں فرماتے ہیں دال دتیاں نو کری رد ربا نبی پاک سراج منیر پچھے صدیق فاروق عثمان پچھے تے نبی پاک دے لاڈلے ویر پچھے قبلہ غور فرمائے کیا حسن ہے ترتیب بھی کیسی چل رہی ہے اور مولا علی کا خصوصی قرب بھی کیسے چل رہا ہے دال دتیاں نو کری رد ربا نبی پاک سراج منیر پچھے صدیق فاروق عثمان پچھے تے نبی پاک دے لاڈلے ویر پچھے مسموم شہید مغموم پچھے تے مائی فاطمہ دے خونی نیر پچھے دے کے داد بے داد رویاں باد رکھی عالم شاہ بغداد دے پیر پچھے عالم شاہ بغداد دے عالم شاہ بغداد دے اسی جتنے بیٹھے ہیں ساری بغداد دے اور ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے سارے کے سارے ہی اور شاہ جی قبلہ صدی پہلے فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں عالم شاہ تھی لکھ درود اسنو جڑا شاہ زمین بولیے جڑا شاہ زمین یہ تو حضرت نے فرمایا تو میں نے کہا شاہ جی فرماتے ہیں لکھ درود اسنو جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے لیکن میں نے کہا یہ کلمات کیسے ہیں اعلیٰ حضرت کو دیکھیں کیا فرماتے ہیں اب دیکھیں کتنا عقیدے میں کتنا قرب ہے ایک ہی عقیدہ ہے یہ تو فرماتے ہیں عالم شاہ تھی لکھ درود اسنو جڑا شاہ زمین سید السالکین حضرت پیر سید محمد نیک عالم شاہ نقشبندی مجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم شاہ تھی لکھ درود اسنو جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے اور مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے اور مکین و مکان تمہارے لیے اور چنین و چنا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں ہے زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے خدا کی قسم ہم آئے یہاں تمہارے لیے
میں اس کا گوبر استعمال کر رہا ہوں. ہم آئے یہاں, ہم دنیا میں کیوں آئے, ہم دنیا میں کیوں آئے اور کانفرنس میں کیوں آئے؟ آپ غور نہیں کرتے. ہم دنیا میں حضرت کیوں آئے اور کانفرنس میں کیوں آئے؟ یا رسول اللہ آپ ہی کا ذکر کرنے آئے, کوئی اور کام نہیں ہے. اللہ کا ذکر کریں گے, نبی کا میلاد بیان کریں گے, نبی کا ارشاد بیان کریں گے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے, اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو بلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, لوا کے تلے. کوئی کسی کے جھنڈے کے نیچے, کوئی کسی کے جھنڈے کے نیچے. یہ جتنے اہل سنت, یہ علماء, یہ مشائخ, یہ صوفیاء, یہ جتنے بھی اکابر حضرات, میں تقریر میں ویسے میں لیا نہیں کرتا, میرا منشور نہیں ہے, میرا پروگرام میں کبھی نہیں لیے, لیکن سیدہ نہ کہنا تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور سید بھی ہو, اور ایک بہت بڑے ولی کا لخت جگر بھی ہو, اور شیخ المحدثین کا لخت جگر بھی ہو, یہ تو میرے لیے اتنا بڑا تبرک ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ مجھے رسول اللہ کی طرف سے کس شعر میں مل گیا؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو بلے, لوا کے تلے, لوا حضور کے جھنڈے کے نیچے, حضور کے لوا کے تلے ثنا میں کھلے, اور رضا کی زبان تمہارے لیے. کوئی کسی لیے, کوئی کسی لیے, رضا کی زبان تمہارے لیے. کوئی کسی کی ترجمانی کرتا ہے, کوئی کسی کی ترجمانی کرتا ہے, کوئی کسی کے فکر و عقیدے و نظریے کی بات کرتا ہے, پر رضا کی زبان تمہارے لیے. حضرات گرامی, آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ گلستان دیکھ کر مجھے خوشی اور مسرت ہو رہی ہے, میرا دل کھل رہا ہے. آپ کے چہروں کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا یہاں نزول ہو رہا ہے. یہ اولیاء کاملین, یہ صوفیاء کرام, اور یہ علماء کرام, یہ بڑے بڑے اساتذہ یہ جہاں جمع ہیں. میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اس یورپ کی سرزمین پر اللہ کا فضل ہے کہ بڑی مقتدر شخصیات اس یورپ کی سرزمین پہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اہل سنت و جماعت کہ اس قافلے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے, اور ان کے کندھوں سے کندھے ملا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری یورپ کی سرزمین پر گلی گلی میں, کوچے کوچے میں, کریے کریے میں یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل سنت و جماعت وہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا, اہل سنت وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کی, اہل سنت وہ ہیں جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر شروع کر کے کشمیر کا ایک حصہ آزاد کروا کے آزاد کشمیر بنایا, اور جن کی اگلی جدوجہد بھی جاری ہے. اور میں اس سٹیج کی وساطت سے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے گزشتہ سال آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اندر اس فقیر نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تمام پیروکاروں کے کافر ہونے پہ قرارداد پیش کر کے اتفاق رائے سے منظور کرائی. میں نے وہ قرارداد باوجود اس کے کہ یہ قانون کچھ عرصہ پہلے بھی بنا تھا, لیکن میں نے کہا یہ نبی کے غلاموں کا خطہ ہے, میں اپنی اسمبلی سے تجدید کروانا چاہتا ہوں. میں نے اسمبلی سے تجدید کروائی, اور حکومت اور اپوزیشن کے تمام بینچوں نے اتفاق رائے سے قرار دیا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے تمام پیروکار دائرہ اسلام سے خارج. اللہ تبارک و تعالی اس گلستان کو قائم و دائم رکھے. اور ختم کرتا ہوں اس جملے پر, ختم کرتا ہوں اس بات پر, ختم کرتا ہوں اس شعر پر, ختم کرتا ہوں. آپ حضرات کو بھی آج کل نا بڑی باتیں ہوتی ہیں,
جب کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہوں، جو کام نہیں کر رہے ہوتے وہ باتیں کرتے ہیں، کام والے کام کرتے ہیں۔ کوئی باتیں ہزار کرے، آپ کو ایک پیغام دے کے اسی پہ بات ختم کر دیتا ہوں، سنیو پیغام یاد رکھنا کہ خوف نہ رکھی رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھی رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اور جب تو عبد مصطفیٰ ہو گیا تو تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرات، کانفرنس کی کارروائی جاری ہے۔ حضرت علامہ پیر عتیق الرحمن صاحب فیض پوری جماعت اہل سنت کا پیغام بڑے احسن طریقے سے پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام سنایا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ سال پہلے ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ غیر مسلکوں کی تنظیمیں جو عقائد اہل سنت کے خلاف کام کر رہی ہیں وہ چھا رہی ہیں اور پوری دنیا پر چھا جائیں گی، اور اہل سنت کے عقائد جو ہیں ان پر حملہ آور ہوں گی اور ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ آج آپ نے دیکھا کہ وہ منہ چھپائے پھر رہے ہیں، کیونکہ ان پر انتہا پسندی کا اور ٹیررزم کا لیبل لگ چکا ہے۔ انہوں نے پہلے اہل سنت کو کافر کہا، انہیں بدعتی کہا، انہیں مشرک کہا، اور پھر اس کے بعد انتہا پسندی کے راستے پر چل کر آئے۔ ارے جو مسلمانوں میں تفریق در تفریق کے قائل تھے وہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف کب راغب کر سکتے تھے؟ اسلام اگر پھیلے گا تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اسٹریٹجی اور پالیسی اور حکمت عملی کے مطابق پھیلے گا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اندر گروہ بندیاں پیدا کی، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، فسادات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور میرے شیخ الہند نے اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کفرستان کے اندر کافروں کے دلوں کو موم کر کے انہیں ہلکا بگوش اسلام کر دیا۔ تو حالات نے ثابت کیا اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ جماعت اہل سنت ہے تو جو اپنے اسلاف کے طریقے پر چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کے دلوں کو تسخیر کر کے ہلکا بگوش اسلام کیا جا سکتا ہے۔ حضرات محترم، جماعت اہل سنت کا یہ اجتماع ابھی اولین مراحل میں ہے، اور جماعت کی تنظیم سازی کے سلسلے میں رکنیت سازی کا آغاز دوبارہ ہو چکا ہے۔ آپ تمام حضرات جماعت اہل سنت کے دست و بازو بن کر اور اس کی رکنیت حاصل کر کے اس کو